بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں پھاڑنے والے رب کی۔ فلق کہتے ہیں پھاڑنے والا، اور میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور پناہ مانگتا ہوں اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جاتی ہے، اور پناہ مانگتا ہوں گروہوں میں پھونکنے والیوں کے یا پھونکنے والوں کے شر سے، گانٹھ مار کے پھونکنے والیاں یا پھونکنے والوں کے شر سے، اور پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے سے جب کہ وہ حسد کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، نوجوانوں، آج جس سورے کا میں نے انتخاب کیا ہے میرے خیال سے وہ ہر شخص کو یاد ہوگی۔ بچوں کو بھی صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ یہ قرآن پاک کی آخری 2 صورتوں میں سے پہلی صورت ہے، اور ان 2 صورتوں کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 2 صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں، پناہ طلب کرنے والی صورتیں۔ خاص یہی لفظ معوذتین اس کے لیے آتا ہے۔ ان صورتوں کا بڑا خاص پس منظر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات میں سونے سے پہلے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر ان صورتوں کو پڑھ کر پھونکا کرتے تھے، اور پھر پورے بدن پر جہاں جہاں ہاتھ ہتھیلیاں جا سکتی ہے وہاں پھیرا کرتے تھے، اور یہ معمول آپ کا زندگی بھر کے لیے رہا۔ آخر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں گرفتار ہوئے اور بستر پر پڑ گئے، نحیف و نزار ہو گئے، اپنے قوت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا سکنے کی سکت بھی آپ میں نہیں تھی، اس وقت آپ نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ یہ دونوں صورتوں کو پڑھ کر آپ کی دونوں ہتھیلیوں مبارک پر پھیریں، پھونکیں، اور اپنے ہاتھوں سے ان ہتھیلیوں مبارک کو آپ کے بدن مبارک پر پھیروا دیں۔ اتنا خاص اہتمام ان صورتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے۔ اس کا ایک پس منظر بھی ہے، اس آیت کے ساتھ جب ہم من شر النفاثات فی العقد پہ آئیں گے تو اس پس منظر کے ساتھ میں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ صحیح ترین احادیث میں یہ باتیں ملتی ہیں، سیرت میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور کوئی شخص اگر یہ معمول اپنا لے کہ وہ سوتے وقت ان دونوں صورتوں کو اپنی ہتھیلیوں پر پھونکے، ایک بار پڑھنے کے بعد 3 بار پھونک کر 3 مرتبہ اپنے بدن مبارک اپنے بدن پر پھیرتا رہے،
تو ہر قسم کے وساوس سے، شر سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ اللہ سے حفاظت کی صورتیں ہیں، اللہ سے حفاظت طلب کرنے کی صورتیں ہیں، اور صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ ہم اپنی عقل سے، فہم سے، تجربے سے اپنی حفاظت ہماری ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور وہی حفاظت ہماری کر رہا ہے۔ ہم تو پورے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، اور حفاظت، اصل حفاظت تو خیالات کی، نفس کی، برے خیالات کی، برے ارادوں کی، اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی مرضی کے خلاف خیالات اور ارادے، اور طرح طرح کے خوف جو لاحق ہو جاتے ہیں جس سے انسان ڈرتا ہے، وہمات، توہمات، ان سب سے یہ حفاظت کی مانگنے کی یہ صورتیں ہیں۔ اب ہم ایک ایک لفظ پر انشاءاللہ غور کرتے ہیں۔ یہاں پہلا ہی لفظ آیا ہے قل، کہو۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ کہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب، ہمارے آقا و مولا و تمام انسانیت میں گلے سر سید، تمام انبیاء میں، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو۔ اب یہ کہو جو کہا گیا ہے، پیغمبر کی حیثیتیں دو ہوتی ہے، دو طرح کی ان کی حیثیت ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ انسانوں کی طرف پیغمبر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، ریپریزنٹیشن اس کے ذمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ریپریزنٹ کرتا ہے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کو یا انسانوں کو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک امت کی طرف سے پیغمبر وکیل ہوتا ہے۔ جب آخرت میں حسابات ہوں گے تو ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی امت کھڑی ہوئی ہوگی، اور وہ امت کی طرف سے وکالت کرے گا ہر پیغمبر۔ یہ چیزیں بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا ہے کہو، تو اللہ کی رسول کے واسطے سے پوری امت سے یہ بات کہی گئی ہے۔ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے عموماً، وہاں آپ کے حوالے سے پوری امت سے یہ بات کہی گئی ہے۔ قرآن پاک میں یہی اصول ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، ایسا کہو کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں رب الفلق سے، پھاڑنے والے رب کی سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اعوذ کا لفظ آیا ہے۔ اعوذ جو ہے اصل میں عربی زبان کا صحیح ٹرانسلیشن کسی زبان میں ہو نہیں پاتا۔ اعوذ ایکچوئل یہ ہے کہ جو گوشت ہڈی سے چپکا ہوا ہوتا ہے، چمٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو اعوذ کہتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے اللہ سے پناہ ایسے مانگی جاتی ہے جیسے گوشت ہڈی سے چپکا ہوتا ہے، یعنی لپٹ کر پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس سے ایسے نہیں کہ کوئی اوپر بال کھڑا ہوا ہے اور بادشاہ بیٹھا ہوا ہے سنہاسن پر اور ہم جھکے ہوئے یہاں سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر اس کا رحم اور اس کی رحیمیت غالب ہے۔ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور شفیق ہے۔ اس تصور کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے لپٹ کر دعا مانگنی چاہیے، جیسے گوشت ہڈی سے چمٹ جاتا ہے۔ اعوذ، جیسے آپ دیکھیں گے تجربے کے اعتبار سے، انسانی مشاہدے کے اعتبار سے،
ماں جب اپنے چھوٹے سے بچے کو مارتی ہے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے ماں کے پاس سے، اسی سے لپٹ کر روتا ہے، ماں سے ہی لپٹ کر روتا ہے نا، اس لیے کہ اس کی جبلت میں یہ بات ہے کہ مجھے ماں کے غضب سے بھی ماں ہی بچا سکتی ہے، ماں کے غصے سے مجھے ماں ہی بچا سکتی ہے۔ یہ ایک مشاہدے کی مثال ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے شفیق اور مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا تھا۔ ایک قافلہ جب اترا، وہاں رکا ہوا تھا، بھیڑ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خاتون کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ قافلے میں کہیں گم ہو گیا، سال بھر کا یا 1.5 سال کا رہا ہوگا، تو دیوانہ وار اس کو تلاش کر رہی تھی، اور جیسے ماں ہوتی ہے، ماں کا بدل کوئی دوسری چیز نہیں ہے، تو اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کے وجود کا حصہ ہوتا ہے، تو ماں کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہو سکتی ہے۔ تو دیوانہ وار گھوم رہی تھی اور اس کے سینے سے دودھ نکل کر اس کے دامن پر گیلا کر رہا تھا، کرتا بھیگ رہا تھا اس کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ کسی کو اتنی محبت کسی سے ہو سکتی جتنی اس ماں کو اپنے بیٹے سے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایسا تو کسی کو کسی سے محبت نہیں ہو سکتی جو ماں کو اپنے شیرخوار بچے سے ہو سکتی ہے۔ تب آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، شفیق ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ایسے مانگی جاتی ہے۔ تصور یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مانگ لیتے ہیں کسی بڑے بڑے سرمایہ دار سے یا ایم ایل اے سے، ایم پی سے کوئی کام کرانے گئے اور حضور نمستے، اب مانے گا نہیں مانے گا کیا کرے گا، ایسا نہیں، بلکہ اسی انداز سے مانگی جائے جب ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو بھی اس بچے کی طرح ماں سے لپٹ کے ہی دعا مانگنی چاہیے، وہی پناہ دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کون پناہ دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا تصور پہلے صحیح معنی میں ہمیں حاصل ہو اس طرح سے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ ہر 4 آیت کے بعد، 5 آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی صفات آتی ہے۔ ایک بات اور یعنی خوشخبری کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 100 حصے ہیں رحمت کے، ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا ہے، اور 99 حصے رحمت کے آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ تو آخرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دنیا میں اللہ ہی سے یہ طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تو جو چاہتا ہے وہ مجھ سے کام لے، اور تو جیسے چاہتا ہے میرے دل کو اسی طرف ڈال دے، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر، نفس کے شر سے بچا۔ یہ دعائیں وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام مانگا کرتے ہیں۔ یہاں ایک خاص لفظ آیا ہے فلق، عام طور پر ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ صبح کر دیا ہے، صبح کے رب کی۔ دراصل صبح صحیح معنی میں اس کا مفہوم نہیں ادا ہوتا۔ فلق کہتے ہیں پھاڑنے والا، پھاڑنے والے رب کی۔ اصل میں یہ جو جس کو ایکسپلوژن کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں فلق۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے خلاقیت، کریشن۔ پوری کائنات میں کریشن ہو رہا ہے،
وہ کریشن کی صفت جو ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی بھی کریشن جو ہوتی ہے وہ پھٹ کے باہر آتی ہے، پھٹ کے باہر آتی ہے۔ بیج اگر ڈالیں آپ زمین میں تو وہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، ایک دم چٹیل میدان ہے، گھاس کا ایک ہرا تنکا نہیں ہے۔ مئی جون کی گرمی میں اگر آپ دیکھیں گے کھیتوں میں جائیں گے تو کہیں چھوٹی سی گھاس بھی نظر نہیں آئے گی، لیکن بیج ڈال دیے جائے اور پانی کی 2-4 فوارے پڑ جائیں تو آپ دیکھیں گے بالکل دوسری زمین معلوم ہوتی ہے، پھٹ کے باہر آ جاتی ہے کوبلے۔ ٹھیک اسی طرح سے پوری اندھیری گہری رات ہے اور اس کا تجربہ ہمیں میدانوں میں رہنے والے اس کو اچھی طرح مشاہدہ ہے انہیں، جہاں ہمارا سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس پر تو پوری گہری اندھیری رات سے ایک لکیر سی سفید آ جاتی ہے، نکلتی ہے، اس کو پاؤ پھٹنا کہتے ہیں۔ اسی لیے یہاں کہا گیا ہے صبح کے رب کی۔ اب آپ دیکھیں گے ایک بے جان سی چیز ہے، انڈا ہے، اس میں کوئی جان، اس کو ہاتھ لگاؤ ادھر ادھر ہلاؤ کچھ نہیں ہے، لیکن ایک خاص طریقے سے 21 دن کے بعد اس میں سے جان نکلتی ہے، چوچ مار کے باہر آ جاتا ہے جاندار۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ کا لفظ کن کہہ دینا یہ کہ ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات اسی طرح سے پیدا ہوئی ہے، جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں نا۔ بگ بینگ تھیوری کیا ہے کہ ایک چیز، ساری چیزیں جمی ہوئی، خود قرآن پاک کہتا ہے زمین و آسمان ملے ہوئے تھے اور پھر اللہ کے جبر سے اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو ایکسپلوژن ہوا، ایک ایکسپلوژن ہوا اور سارے سیارے ستارے انگنت اس کو گننا بھی ممکن نہیں ہے انسان سے، وہ پیدا ہو گئے۔ اب یہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ انڈے سے مرغی کا بچہ نکل رہا ہے، ایک انسانوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، جانوروں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہر سال جو ہے چٹیل میدان ہو جاتا ہے، زمین میں تڑے پڑ جاتے ہیں، پھر بیج ڈال کے اس میں پانی کی فوارے اللہ بھیجتا ہے تو کوپلیں نکلتی ہے۔ تو ہمیں وہ معجزہ نہیں لگتا، روز دیکھتے ہیں نا، روز صبح ہوتی ہے، روز رات ہوتی ہے، تو ہمیں کچھ میریکل نہیں معلوم ہوتا ہے، روز دیکھتے ہیں اس وجہ سے، ورنہ وہ میریکل ہی میریکل ہے۔ کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ ایسی تخلیق کر دے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا ہے، کہو یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آج تک کسی انسان نے، کوئی بہت بڑے سے بڑا ناستک ہو، ایتھیسٹ ہو، بڑا بڑا سائنٹسٹ ہو، کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، زمین اور یہ سیارے ہم نے پیدا کیے؟ کسی نے کہا ہے؟ کسی نے کہا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے، اور یہ اسی کی قوت اور طاقت ہے، اور مسلسل ایکسپلوژن کائنات میں ہو رہے ہیں۔ ہمارا علم جو ابھی وہاں تک انسان کا علم پہنچ گیا ہے، ایکسپلوژن ہوتا رہتا ہے اور نئے نئے ستارے سیارے بن رہے ہیں، اور یہ پورا برہمانڈ جو ہے نا ایکسپانڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، ایکسپانڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر جاندار کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، انسانوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن، کن کہتا ہے اللہ اور یکن ہو جاتا ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے۔ اب یہاں یہ صفت کیوں لائی گئی ہے؟ یہ ہے بہت بڑی صفت، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی کوالٹی ہے ایکسپلوژن کی،
تخلیق کی، کریشن کی، وہی صفت کو حوالے سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ دیکھیے جہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفت آتی ہے اس کے پہلے جو مضمون آتا ہے اس پر اس صفت کے حوالے سے غور کیا جاتا ہے، یہ تدبر کی اصول ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کسی جگہ سمیع علیم آ گیا، کسی جگہ غفور الرحیم آ گیا، کسی جگہ عزیز الحکیم آ گیا، کسی جگہ حلیم خبیر آ گیا، تو کبھی کچھ بغیر اصول کے آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اوپر جو مضمون آیا ہے اس کی مناسبت سے جو اللہ کی صفت آئی ہے اس صفت کے حوالے سے غور کیا جاتا ہے۔ اگر حکیم کا لفظ آیا ہے تو اس میں گہری حکمتیں کیا ہے، عزیز کا لفظ آیا یعنی زبردست، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کیا ہے۔ علیم الخبیر کا لفظ آیا ہے تو اس اعتبار سے غور کیا جائے گا کہ اس میں کیا گہرائی ہے جس میں علیم الخبیر کی بات کہی گئی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہے قرآن پاک میں، اور قرآن پاک کی آیتوں پر اسی اعتبار سے غور و فکر ہوتا ہے تو صحیح مرضی الہی تک پہنچتا ہے انسان قرآن کے ذریعے سے، ان آیتوں کا صحیح منشا انسان سمجھتا ہے۔ اب یہ فلک کو آپ دیکھیے، میں نے یہ کہا انسان کی ساری کوششیں، اس کے تجربات، اس کی قوت برداشت اور اس کی مصیبتوں میں یا اس کی آفتوں میں کہیں سے کوئی امید ختم ہو جائے، ہر طرف سے ختم ہو جائے، کسی کوئی سبب نہ رہے کہ کہیں سے اس کو امید کی کرن معلوم ہوتی ہو، کہیں سے کوئی مدد حاصل ہو سکتی ہو، اور وہ بالکل مایوس، جس کو کہتے ہیں مراٹھی میں ہتاش ہو جائے، فرسٹریشن آ جائے اس کو، تو وہاں سے اللہ کی نصرت بیدار ہو جاتی ہے۔ اسباب کا پابند انسان ہے، سبب اور اسباب کی ذریعے انسان کو مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا خالق ہے، کریٹر ہے، سارے اسباب اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں۔ اس کو صحیح معنی میں اگر سمجھنا چاہے تو انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں ہیں، اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ زکریا نے محراب میں چپکے اپنے رب کو پکارا۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں میں۔ زکریا علیہ السلام عاجزی سے یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر بھڑک رہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر بھڑک رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کیا عمر ہے، بہت زیادہ ضعیف العمر انسان کوئی دیکھا ہے آپ نے جس کی بہت عمر ہو گئی ہو، اس کی کیفیت ایسے ایسے ہوتی ہے، ایسے ایسے ہوتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کی یہی کیفیت تھی، بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر بھڑک رہا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے اور میرا کوئی وارث نہیں ہے، میرے عزیزوں کی طرف سے مجھے اندیشہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے وارث عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور اس دین کا بھی وارث ہو۔ اور آگے کا لفظ جو عجیب و غریب ہے، اور میں تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا ہوں۔ کتنا بڑا شخص جو ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، نبی ہے، وہ محراب میں کھڑے ہو کر اس عمر میں یہ دعا مانگ رہا۔ کوئی سبب ہو سکتا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر امریکہ جرمنی والے اس کو اولاد دے سکتے ہیں،
ظاہر ہے اس کی بیوی بھی وہی عمر کی ہے اور بانجھ بھی ہے. آواز آتی ہے اے زکریا ہم تجھے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں. کہا اللہ تعالیٰ مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے. اللہ نے تجھ کو بھی پیدا کیا تو یحییٰ کو بھی پیدا کرے گا. اور یحییٰ علیہ السلام کی صفات آئی ہے، وہ نیک اور صالحات میں سے ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اور اس نام کا کوئی شخص ہم نے ابھی تک نہیں پیدا کیا ہے. اور وہ اپنا ماں باپ کا فرما بردار اور خدمت گزار ہوگا. تو پھر آگے کا قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہوگا مجھے نہیں معلوم، تو مجھے ایک نشانی مقرر کر دے. کہا کہ تو 3 دن تک کسی سے بات ہی نہیں کر سکے گا. اس وقت جو ہے سمجھنا کہ اب تیرا بچہ پیدا ہونے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو درست کر دیا. دیکھیے کہیں سے کوئی راہ تھی، کہیں سے کوئی امید ہو سکتی تھی. ایسے شخص کو تو زندگی کی امید نہیں ہوتی، تو اولاد کی کہاں امید ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی تاریخ بائبل میں بھی یہی سب قصہ ہے، تفصیل یہی ہے. ٹھیک اسی سورہ مریم میں آگے آتا ہے، مریم علیہ السلام جب اعتکاف میں تھی بیت المقدس کے مشرقی حصے میں معتکف رہا کرتی تھی، ہر وقت عبادات میں مصروف رہتی تھی. نوجوان خاتون تھی. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سامنے حاضر ہو گئے. اس نے کہا کہ میں اللہ سے تیری پناہ طلب کرتی ہوں اگر تو بھلا آدمی ہے تو. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ کے حکم سے تجھے ایک بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں، بیٹے کی یہ دوں تجھ کو اس لیے آیا ہوں. کہا میں نے تو کسی مرد کو دیکھا نہیں، نہ کسی مرد نے مجھے چھوا، اور نہ میں بدکار ہوں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہوگا. ہوا نا، بغیر باپ کے اللہ نے ایک برزگزیدہ پیغمبر کی ولادت کی اور روحانیت پر ان کو پیدا فرمایا. اور اس آزمائش ایک نیک اور صالح خاتون جن کا ذکر جو ہے سورہ مریم میں تو آیا ہی ہے، سورہ تحریم میں بھی آیا ہے، امہات المومنین کو مثال کے طور پر سامنے رکھا ہے سورہ مریم علیہ السلام کو. وہ اللہ کی مرضی کے آگے جھک گئی. جب ولادت ہوئی تو وہ دور چلی گئی تھی، وہاں سے بچے کو لیے وہ آئی. تو جبریل علیہ السلام نے ان سے آ کر یہ کہا کہ اگر کوئی تجھ سے سوال کرے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا. تو لوگ جمع ہو گئے. کہا کہ مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، تو کیا کام کر کے آئی؟ تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. تو وہ شیر خوار بچہ جو ایک دن کا ہو سکتا تھا، اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے الفاظ نکالے کہ میں اللہ کا نبی اور اس کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی. اللہ تعالیٰ جو ہے انسان اپنے مشاہدے اور تجربے کے حساب سے نہ غور کرے اپنے حالات میں. اللہ کی عظمت، اس کی قوت، اس کی طاقت، بے پناہ اس کے جو اختیارات ہیں، جو کسی سبب سے مجبور نہیں ہوتا، اس اعتبار سے اس سے لپٹ کے دعا مانگی جاتی ہے. اسی لیے یہ خاص صفت آئی ہے فلک کی کہ سب کچھ معدوم ہے لیکن فٹ سے کوئی سائنٹیفک ریزن یا لاجک ریزن نہیں سمجھ میں آتا، لیکن وہاں سے اللہ تعالیٰ آتا ہے. دیکھیے اب ایوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں.
کہ ان پر ایسی آزمائش آئی کہ ان کی پوری اولاد اور خاندان اور جائیدادیں سب کچھ ختم ہو گیا. بڑی بھیانک بیماری میں وہ بالکل اکیلے رہ گئے. یہ اللہ تعالیٰ جس مقام کا انسان ہوتا ہے اس مقام سے اس کی آزمائش بھی لیتا ہے. اور کوئی امید نہیں تھی. اب ان کے دعا کے الفاظ کیا ہے دیکھیے, اے اللہ تعالیٰ مجھ کو شیطان نے چھو لیا ہے اور مہلک بیماری لگ چکی ہے, اور آگے جو لفظ ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. اس صفت کے حوالے سے ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی, تو ارحم الراحمین ہے. تو کوئی عاجز بندہ, کوئی مجبور بندہ, کوئی بے کس بندہ جس کو کوئی امید نہ ہو, وہ اللہ کی صفت رحمت کے حوالے سے اس کے آگے اپنا سر دے دے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے, مانگنے والے نہیں ہیں. مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے لوگوں کو. دیکھیے دعائیں بھی مانگتے ہیں لوگ تو پروٹوکول جیسا ایک رسم ہے, سلام پھیرا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد. دعا میں تو کوئی کیفیت ہی نہیں ہے, کوئی کیفیت نہیں ہے. بھروسہ جو ہے اسباب پہ ہے, دعا تو ایسے ہی رسمن مانگ لے رہے ہیں. تو وہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. اس کا بھی ایک پروسیجر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بلا جب آسمان سے چلتی ہے تو دعا یا دون یہاں سے چلتی ہے. بلا اور دعا میں جو لفظ آتا ہے کشتی ہوتی ہے. کبھی دعا بلا پر غالب آتی ہے, کبھی بلا دعا پر غالب آتی ہے. اور دعا میں قوت اس کی کیفیت سے پیدا ہوتی ہے. بہت سی دعائیں سر کے نیچے رہ جاتی ہیں اور دل کی گہرائیوں سے درد مندی سے جو دعا نکالے, جیسے زکریا علیہ السلام کی میں نے بتایا, اے اللہ میں تو ایسا ہو گیا ہوں, دعا میرا سر بھڑک رہا ہے, بڑھاپے کی وجہ سے میں لرز رہا ہوں, اور میری بیوی بھی بانجھ ہے, اور تجھ سے مانگ کر میں کبھی مایوس نہیں ہوا ہوں. آہا کیا یقین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے خیال کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے. جیسا تصور اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ بندے کو ہے ویسا ہی معاملہ اللہ کا اس کے ساتھ ہوتا ہے. ٹوٹا پھوٹا سا ایک دھندلا خیال کا اللہ تعالیٰ ہوگا تو وہ بھی بندے کے ساتھ ویسا ہی رہتا ہے. غار ثور میں آپ جانتے ہیں نا, سیرت پڑھی ہے آپ نے, بھٹکتے پھر رہے تھے دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. الٹا راستہ اختیار کیا جان بچانے کے لیے, غار ثور میں داخل ہو گئے. جبل نور میں ہے غار ثور. جو آج کو گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا, بڑا دشوار راستہ ہے, چڑھنا اور اترنا کار دارد ہے, اور اتنا ہی اندر ہے کہ 2 آدمی لیٹ سکتے ہیں. تو یہ دونوں مبارک ہستیاں وہاں اندر لیٹ گئی, اور دہانے پر جو ہے مکڑی نے جالا بھی تان دیا. اب 200 سرخ اونٹ کا انعام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو گردن لائے گا اس پر 200 سرخ اونٹ جو ہے, یعنی 200 عام اونٹ کی قیمت کے برابر ایک سرخ اونٹ ہوتا ہے.
وہ سرخ اونٹ میں نے پچھلی 4 سال پہلے رمضان میں گیا تھا تو دیکھا تھا، بالکل براؤن کلر کا چمکدار ہوتا ہے بالکل. طائف کے راستے میں جہاں سرخ اونٹ تھا، میں نے ہمارے جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ مجھے سرخ اونٹ دکھاؤ. براؤن کلر کا، ڈارک براؤن کلر کا بڑا چمکدار اونٹ ہوتا ہے. سرخ اونٹ کی بات بہت بار بار آتی ہے احادیث میں، سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. تو 200 سرخ اونٹ سب قریش نے مل کے انعام رکھا تھا، اور اسی انعام کی لالچ میں دیوانہ وار لوگ ڈھونڈ رہے تھے. اب وہ سارے جو ہے جمع ہو گئے کہاں؟ غار ثور کے کنارے پر، اور ان کے جوتے اور پیر دکھائی دے رہے تھے سب. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرا گئے، اور ان کو اس کی فکر نہیں تھی، اپنی جان کا خوف نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اگر ہو گیا اس کا خوف تھا. ان کی محبت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اس لیے لفظ وہاں جو آیا ہے قرآن پاک میں وہ میں آپ کو خاص اس پر بتاؤں گا. تب حضرت ابوبکر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ تو لفظ آیا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. خوف کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں خوف نہیں تھا، انہیں غم تھا. انسان کو اپنی جان کا اگر ڈر ہوتا ہے نا تو خوف ہوتا ہے، وہاں لا تخف نہیں آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی ان میں خوف پیدا ہو گیا، تو وہاں لفظ آیا لا تخف. قرآن میں خاص خاص کیفیات کے الفاظ ہیں، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ وہاں آ گیا نہیں آیا؟ کون آیا؟ کس نے بچایا؟ ایسے مواقع پر انسانوں کے لیے، ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے یہ جو سب چیزیں ہیں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات سے کبھی مایوس ہو کر اللہ کی ذات کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جو کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں وہ صبر نہیں کر پاتے، پھر مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، بابا کے پاس چلے جاتے ہیں، برہمن کے پاس چلے جاتے ہیں، یعنی شرکیہ افعال کر گزرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے مضبوط سہارے کو چھوڑ کر جھوٹے سہاروں کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں سے سہارا کا کوئی امید نہیں ہو سکتی. عام مزاج ہے، یہ عام مزاج ہے. وہ کوئی بندہ اگر اس پر قائم رہنا بھی چاہے تو آس پاس یا اس کے رشتہ دار کہتے ہیں اس کو، ارے بہت دن ہو گئے، اتنا علاج کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، چل وہاں چل جا، دیکھ وہ وہاں ہے یا وہاں ہے. انسان جو ہے بہک جاتا ہے. شیطان جو ہے مایوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. بندوں کو شیطان اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس کراتا ہے اور اپنی طرف امید دلاتا ہے. یہ سب شیطان کے ہتھیار ہے. غیر اللہ جو ہے یہ سب شیطان کے ہتھیار ہے. جہاں انسان جو ہے پیاس کے مارے پیٹرول پی لیتا ہے، جا کے گھاسلیٹ پی لیتا ہے، آب حیات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے. یہ کتنے واقعات آپ کے سامنے آئے. انبیاء علیہ السلام کی جو سیرت ہے اور اس سلسلے میں جو قرآن پاک میں واقعات آئے ہیں وہ بڑے خاص ہیں انسان کی اس تربیت کے لیے کہ وہ اللہ کی ذات سے چمٹ جائے. انہی الفاظ میں دعا مانگنا چاہیے. میں نے شاید آپ کو یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ مراٹھی قرآن کی پروجیکٹ میرے ذمہ تھا. 12 سال میں نے اس پہ کام کیا ہے. پھر وہ پروجیکٹ جب مکمل ہو گیا تو میں نے مراٹھی کی کاپی جو ہے 200
مراٹھی کے جو اسکالرس تھے اس میں جرنلسٹ تھے، ناولسٹ تھے، ڈرامٹسٹ تھے، فلم سٹوریز لکھنے والے تھے، ان سب کو ڈور ٹو ڈور جا کے دیا تھا. اور 2 مہینے میں مسلسل پورے بمبئی میں، ناسک میں یہاں جو سب سے بڑے شاعر تھے کسماگرج، شرواڑکر، ان کو بھی لا کر میں نے دی تھی کاپی. تو وہاں ایک کلا نگر میں ایک بہت مشہور شخصیت تھی، ابھی تو انتقال ہو گیا ان کا، کئی سال ہو گئے، وہ اکھل بھارتیہ مراٹھی ساہتیہ سمیلن کے صدر بھی تھے، ارون سادھو. تو ان سے میری کافی گفتگو رہی. پھر میں نے ان کو کاپی دی. پھر ان کو یہ کہا کہ اناگوریشن میں آپ کو اسپیچ دیں گی. تو کے سی کالج میں ہم نے اناگوریشن رکھا تھا. اس میں اتنے مراٹھی کے اسکالرس آئے کہ جماعت اسلامی کے سارے لوگوں کو ہال سے نکال دیا گیا. 800 کی کیپیسٹی کا ہال تھا. جتنے جماعت کے رفقا ارکان وغیرہ تھے سب باہر ہو گئے. اتنے لوگ اس میں آئے. اور مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے یوما پٹھان صاحب، وہ بھی اس میں آئے تھے، اور یہ سارے اسکالر بھی تھے. اور ارون سادھو نے مقدمہ تفہیم القرآن کا جو مراٹھی ٹرانسلیشن ہے اس کو پوری طرح گہرائی سے اسٹڈی کر کے وہاں اسپیچ دی تھی. تو 1 سال میں پورا ایڈیشن ختم ہو گیا 5000 سے 9 مہینے میں. سیکنڈ ایڈیشن چھاپنے کا ہم لوگوں نے طے کیا. تو میں نے اس کو فون کیا، کہا کہ میں قریشی بول رہا ہوں. ہاں بولے می آٹھواں آئے بلا کہ آپ کے پاس میں آنا چاہتا ہوں. ابھی ہم سیکنڈ ایڈیشن چھاپ رہے ہیں، آپ کچھ اس میں دیکھا ہوگا آپ نے کریکشن وغیرہ، اس طرح سے آپ کی کیا مشورہ ہے، اس کے لیے میں آ رہا ہوں. بولے آئیے. تو صبح 8:30 بجے کا انہوں نے وقت دیا. تو کرلا سے میں اور میرے ایک دوست تھے انیس خان صاحب، ہم دونوں گئے ان کے پاس. گئے، جا کر دیکھا تو ٹیبل پر وہ دیویہ قرآن رکھا ہوا تھا اور وہ اندر تھے. اندر سے وہ آئے، بیٹھے ہمارے سامنے. تو پھر میں نے ان سے کہا، بولے وہ بعد میں بات کریں گے، پہلے تو میری ایک ریکویسٹ ہے. میں نے کہا کیا ریکویسٹ ہے آپ کی؟ بولے میں صبح نہاتا ہوں، اس کے بعد قرآن پڑھتا ہوں اور اس سے میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے. بولے میرے کو منا شانتی ملتی ہے. بولے لیکن ایک ریکویسٹ میری یہ ہے، اس میں بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے اور انہوں نے ایک خاص سینٹینسز میں اللہ پرمیشور سے دعا مانگی ہے، پرارتھنا کی. بولے جب سے میں نے وہ پڑھا ہے میں وہی دعائیں مانگتا ہوں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے زکریا پیغمبر کی، ایوب پیغمبر کی دعا ہے، وہ عربی پروناؤنسیشن مجھے دیوناگری میں لکھ کر دو آپ، تاکہ میں وہی پروناؤنسیشن میں دعا مانگوں. دیکھیے ایک شخص اور اس کی نظر دیکھو، یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، دلوں کی شفا ہے. یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ اپنے جس بندے کو چاہے ہدایت دے دے، جس بندے کی چاہے دل میں اتر جائے. تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تو مجھے یہ بھی خیال نہیں ہوا تھا جو اس کو آیا. قرآن تو میں 1973 سے پڑھ رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں، لیکن یہ خیال قرآن پڑھتے وقت یا ان آیتوں پر سے گزرتے وقت کبھی یہ پوائنٹ سامنے نہیں آیا کہ پیغمبروں کی دعائیں جو ہیں وہ ہمیں مانگنی چاہیے. ان الفاظ میں جو تاثیر ہے، ان الفاظ میں جو اثر ہے غیر معمولی ہے. اس کے بعد مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی جو تدبر قرآن ہے، اس میں زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. تو اس میں وہاں جو لفظ آتا ہے، وہ جو دعا ہے نا، اے اللہ بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر بھڑک رہا ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے اور میں کوئی وارث نہیں پاتا ہوں،
اور میں تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دعا ایسی ہے کہ اللہ کی رحمت پر اس نے جال ڈال دیا ہے. کمند کہتے ہیں اس کو. جیسا کسی جانور کو پھانسا سے پکڑتے ہیں نا, تو زکریہ علیہ السلام نے ایسی دعا مانگی کہ اللہ کی رحمت کو جال میں پکڑ لیا. سبحان اللہ. تو مجھے یہ خیال نہیں آیا تھا دوستوں, اصل میں ہمیں تو اس کی اتنی قدر نہیں ہے نا. ہم تو اتفاق سے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے, بچپن سے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن ہدایت کے جو گہرائیاں ہیں وہ ہمیں, اور جس کو کبھی حاصل نہ ہوا ہو وہ شخص کے پاس جب یہ تو بے شمار واقعات ہیں ایسے مراٹھی قرآن پاک کے جو میں نے جن جن لوگوں کو دیا ہوں ان کے بالکل الگ الگ تاثرات آئے ہیں جو ہمارے لیے حیرت انگیز ہے. تو یہ فلق جو ہے لفظ یا صفت اللہ تعالیٰ کی, یہ اس اعتبار سے بڑی خاص صفت ہے کہ ہر طرح سے مایوسی ہو جائے, ہر طرح سے اندھیرا سب جگہ ہو جائے, وہاں سے اللہ تعالیٰ نمودار ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کا صبر اور حوصلہ. اب یعقوب علیہ السلام کو دیکھو, جب وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر آئے تو انہوں نے صبر کے الفاظ کہے, اللہ ہی سے صبر کی توفیق طلب کی, صبر جمیل یہ پڑھ کے. پھر اس کے بعد جب بنیامین کو چھوڑ آئے مصر میں تب بھی انہوں نے یہی لفظ کہا کہ اب تو صبر جمیل اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کیا جا سکتا ہے, اور صبر ہی کرتے رہے. لیکن جب وہ دوسری بار واپس آئے تو صبر کا دامن چھوٹ گیا. قرآن پاک کے الفاظ میں آتا ہے ہائے یوسف, اب یہاں انہوں نے کہہ دیا ہائے یوسف. تو ان کے لڑکوں نے کہا کہ آپ تو اس میں اپنی جان کھپا دیں گے, اب یوسف کہاں سے آپ کو ملنے والا ہے. تو ان کے زبان سے الفاظ نکلے, بیٹا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو, اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. اسی لیے مایوسی کفر ہے, حدیث میں آتا ہے. حوصلہ ٹوٹ گیا, 25-30 سال کا حوصلہ صبر کا استقامت جو ہے, ہاں یوسف کہہ دیا. دیکھیں کیا ہوا, پھر لڑکے آئے تو یوسف علیہ السلام کا رومال لے کے آئے. جیسے دور سے رومال کی خوشبو ہے ان کی آنکھیں آنا بیدار ہونا شروع, نابینا ہو گئے تھے. اب آپ اور انبیاء کا ذکر بھی پڑھتے رہیے, بڑی عجیب مقامات ہیں یہ قرآن پاک کے. جہاں انسان کی حوصلہ ٹوٹنے لگے, جہاں انسان کو اچانک حادثہ ہو جائے, جہاں انسان کو کوئی غیر متوقع غم کر ایسا آ جائے, انسان ہے, انبیاء علیہ السلام کو آیا ہے, تو وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی انہی مقامات کو قرآن سے دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. تو انسان کو بڑی تسکین ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ تسکین کے فرشتے نازل کرتا ہے قلب پر. تسکین جو ہے, سکون جو ہے, فرشتے لے کے آتے ہیں. اللہ سے جب ہم طلب کرتے ہیں تو فرشتے سکون لے کے اتر کے ہمارے قلب پر نازل ہوتے ہیں. تو یہ فلق تک ہی ہم چلیں گے, آگے بھی اس اگلی آیتوں پر بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح سے غور کریں گے.
آج یہ کی آیت کافی ہے. 11:10 ہو چکے ہیں. آپ لوگ بھی دعا کریں, میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاتھوں سے اللہ کا دامن نہ چھوٹنے پائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارے قلب کی حفاظت فرمائے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتہ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں تو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.